الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وصدق النبي الرسول الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ یہ کھیتیاں سرسبز ہیں، یہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، یہ چاند سورج ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، یہ سارا جہان تیرے لیے مگر تو ہے خدا کے واسطے۔ نہایت ہی قابل قدر اس مجلس میں چھوٹے بچے، جوان، بزرگ، سفید ریش بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح باپردہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس محفل سے معزوز ہو رہی ہیں۔ اس کی غرض و غایت تو آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ ہمارے سامنے دو شہزادے جنہوں نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں لیا اور پھر اللہ نے ان کے مقدر میں لکھا کہ جن کے اوپر قرآن نازل ہوا ان کے روزے پہ جا کے سلام پڑھا، تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں کہتا ہوں بڑی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن بہت بڑی نعمت ہے کہ جب اللہ کا بندہ، نبی کا امتی اپنے نبی کے روزے پہ جا کے صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہوتا ہے، تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ اور آپ نے سن لیا ہمارے مولانا قاری شفیق صاحب فضائل قرآن پہ دو تین احادیث بیان فرمائی ہیں کہ یہ دنیا کی بہت بڑی نعمت قرآن پاک ہے جس کو ان بچوں نے سینے میں لیا۔ اللہ اس قرآن کی برکت سے ان کے والدین کو، ان کے عزیز اقارب کو اور ساری مجلس کو اللہ نجات جو عطا فرما دے۔ میرے بھائیو دوستو، تھوڑی سی وقت ہے، بس حالات جو محفل جس عنوان پہ سجی ہے اسی طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم سارے بندے ہیں۔ دیکھیں جب چھوٹا سا بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، عبادت کرتے ہیں نا تو نیت کر کے کس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اللہ کے سامنے۔ اور رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں پڑے ہیں، سارے اللہ کے سامنے۔ کوئی عالم ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی صدر ہے، کوئی وزیر ہے، جو بھی مسلمان ہے اس کا سجدہ کرنے کا انداز ایک ہی ہوگا کہ اللہ کے آگے وہ سر مسجود ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے اللہ کے سامنے۔ ایسے نہیں ہے کہ بڑوں کے لیے کوئی اور طریقہ ہو عبادت کا اور چھوٹوں کے لیے کچھ اور ہو۔ تو اللہ رب العزت ہمارے خالق ہیں، ہماری تصویر بنانے والے ہیں، ہمیں ہمارے لیے رزق کا انتظام کرنے والے ہیں۔ بے شمار گفتگو توحید پہ ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ توحید میں انسان اپنی آنکھوں سے جن چیزوں کو دیکھ رہا ہے نا، ہر چیز کے اندر اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں جو بادشاہ بھی تھے۔ اللہ نے ان کو اتنی بڑی سلطنت عطا کی کہ دنیا میں اتنی سلطنت کسی کو نہیں ملی، اتنی بڑی بادشاہی۔ اب دیکھیں چھوٹی چیز فضا میں کھڑی کرنا مشکل ہے، اللہ نے انسان کو عقل دیا، یہ جہاز یہ فضا میں اڑتا نظر آتا ہے، لیکن اس کا بھی ایک انجن ہوتا ہے، اور اگر انجن نہ ہو، خراب ہو جائے تو جہاز نہیں ٹھہر سکتا۔ اور اگر جہاز بھی اعلیٰ کوالٹی کا ہو لیکن اس کے اندر پٹرول نہ ہو، ایندھن نہ ہو، تو وہ جہاز نہیں ٹھہر سکتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ موسم خراب ہو پھر بھی وہ جہاز سفر نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ بادشاہت عطا کی کہ تخت پہ آپ بیٹھتے ہیں، اپنی کابینہ کو بٹھاتے ہیں اور ہوا کو حکم دیتے ہیں کہ اس کو اڑا کے ایک ملک سے دوسرے ملک میں لے جائیں۔
کوئی انجن نہیں لگا ہوا، کوئی پیٹرول تیل نہیں ہے، بس اللہ کے حکم سے ہوا اس کو لے کے جا رہی ہے۔ ہر چیز اللہ کا قبضہ ہے، ہر چیز کو، جتنی بھی چیزیں ہیں، زمین کے خزانے ہیں، پرندے ہیں، ان کی بولیاں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو سکھائی۔ کہتے ہیں دیکھیں میں جو بات آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کتنے بڑے ہیں۔ ایک فرش پہ چڑھنے والی چھوٹی سی چونٹی جسے اپنی زبان میں ہم کیڑی کہتے ہیں، اور تھوڑی سی نظر کمزور ہو، ہمیں نظر بھی نہیں آتی، ہر گھر کے اندر، ہر گلی محلے میں ہوتی ہے۔ کہتی ہیں سلیمان علیہ السلام کا جب لشکر آ رہا تھا تو آگے یہ چونٹیاں اس جو ہے نا وہ رستے پر تھی، تو سلیمان علیہ السلام کا لشکر فوج آ رہی ہے تو چونٹی کو آواز آتی ہے، اللہ اس کو پہچان کرا دیتے ہیں۔ وہ اپنی زبان سے کہتی ہے چونٹیوں کو کہ جلدی اپنے بلوں میں سوراخ میں داخل ہو جو، کیوں سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے کہ ان کے پاؤں کے نیچے کچلی نہ جاؤ۔ اب اندازہ کریں، اور یہ بات اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بھی پہنچا دی، یہ بات انہوں نے سن لی ہے۔ میرے دوستو اللہ کتنی شان والے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے تذکرے قرآن میں ہیں، کاش یہ ہم اس کو سمجھنے والے بن جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے ہیں جو اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، گفتگو کرتے تھے، اللہ کی طرف سے آواز کانوں سے سنتے، زبان سے اللہ سے عرض کرتے، اللہ کا جواب سنتے تھے۔ تو ایک دن کہنے لگے یا اللہ جی مجھے کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسے کلمات بتا دیجئے، ایسے کلمات بتا دیجئے جس سے میں آپ کو یاد کروں، ذکر کروں۔ تو اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ پڑھ لے لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ یا اللہ جی یہ تو پہلے بھی میں پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھتا بھی ہوں، پڑھاتا بھی ہوں۔ پھر عرض کیا، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تجھے کیا پتا یہ کلمہ کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ترازو کے ایک پلڑے میں 7 زمینیں 7 آسمان اور دوسرے میں یہ کلمہ رکھا جائے تو فرمایا کلمے والا پلڑا بھاری ہوگا۔ تو کلمہ چھوٹا سا یہ اتنا بھاری ہے کہ 7 زمینیں اور 7 آسمان ایک طرف ہیں، وہ اس کلمے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ کا قرآن کتنا وزنی ہوگا، یہ اللہ کا قرآن، یہ اللہ کا کلام کتنا قیمتی اور کتنا وزنی ہوگا۔ اسی طرح ایک حضور علیہ السلام کے امتی کو جب فیصلہ ہوگا اس کی نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، قیامت کے دن نیکیاں تولی جائیں گی، تو نیکیوں والا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہوگا اور گناہوں والا بھاری ہوگا۔ تو اعلان ہوگا جلدی جلدی اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے کہ اس کی نیکیاں جو کم ہوگی۔ اللہ کے رسول کو پتہ چلے گا، توجہ کیجئے، اس شفیق پیغمبر کو پتہ چلے گا کہ آج آپ کے امتی کا فیصلہ ہوا ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول جلدی سے آئیں گے اور کہیں گے اس کا دوبارہ اس کا جو ہے نا وہ وزن کیا جائے۔ تو فرشتے تو کہیں گے جیسے اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم آ جائے گا، جیسے میرا محبوب کہتا ہے ایسے ہی کرو، دوبارہ ہی وزن کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا وہ اس نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں والا اوپر ہو جائے گا، ہلکا ہو جائے گا، اور اعلان ہو جائے گا کہ یہ بندہ جنت کا حقدار بن گیا۔ اب بندہ حیران ہے، ابھی ابھی فیصلہ ہوا کہ جہنم میں ہے، اب فیصلہ ہو گیا جنتی ہے، تو یہ دیکھنے والے یہ کون بزرگ آئے ہیں؟ تو وہ بندہ بھی پھر کہے گا کہ اے عربی جوان، اے بزرگ مجھے بتا آپ کون ہیں؟ حضور علیہ السلام فرمائیں گے میرے امتی آپ نے نہیں پہچانا، میں تیرا نبی محمد رسول اللہ ہوں، جس کا کلمہ تو نے پڑھا تھا اور جس کی شریعت کو تو نے مانا تھا، حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا، اور اس نبی پر یقین کر کے 5 وقت کی نماز پڑھی، قرآن کو سینے سے لگایا، روزے رکھے، حج کیا، عمرہ کیا، اور نبی کی شریعت کے مطابق اپنے فیصلے کیے۔ میں تیرا وہ نبی ہوں، اور یہ کاغذ کے اوپر تو نے اپنی زندگی میں جو درود و سلام پڑھا ہے نا، زندگی میں یہ میرے پاس محفوظ تھا، اور آج میں نے تجھے اس کا بدلہ عطا کر دیا۔ وہ درود شریف کی برکت سے بندے کو جنت مل جائے گی۔
تو میرے بھائیوں بات دور جا رہی ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں۔ بچہ دنیا میں آتا ہے، میرا خیال ہے کوئی ایسا مسلمان دنیا میں نہیں ہوگا جس کے کان میں اذان نہیں ہو اور دوسرے کان میں تکبیر نہ کہی گئی ہو۔ تو کان میں پہلی اذان اللہ اکبر، ہر بچے ہر بچی کے کان میں یہ آواز لگتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بچے کو تو شعور نہیں ہے، کان میں اذان تو دی گئی، دوسرے میں اقامت کہی گئی، لیکن بتایا جا رہا ہے جس دنیا میں تو آ رہا ہے یہ خیال رکھنا اللہ سب سے بڑے ہے، اللہ سب سے بڑے ہے۔ اور یہ ماں کا فرض بنتا ہے کہ اس کا ترجمہ بچہ جب شعور کو پہنچے بچے کو بتائے۔ آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ کوئی ماں ایسی بیٹھی ہے جس نے اپنے بچے کو بتایا ہو، بیٹا جب تو پیدا ہوا تھا تیرے کان میں فلاں بندے نے اذان کہی تھی اور اللہ اکبر، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ کوئی ماں ایسی ہوگی؟ کوئی باپ ایسا ہوگا؟ میرے دوستو، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سب سے بڑے ہیں، سب سے بڑے ہیں۔ یہ یقین پیدا کرنا ہے۔ کہتے ہیں جو اللہ 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 کرتا ہے، اللہ کی بڑائی سمجھ لیتا ہے، اللہ سے پیار کرتا ہے، کہتے ہیں ساری مخلوق پھر اس سے پیار کرتی ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے۔ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے جتنی زیادہ کرتا ہے اللہ اسے اتنا زیادہ رزق عطا کرتا ہے۔ میرے دوستو، آج ہم اللہ کو بھولے ہوئے، بس رسمی کاروائی ہے، رسمی کہتے ہیں رسم ہو گئی، رسم کل ہے، فوتگی ہوئی ہے، دوسرے تیسرے نے رسم کر دی ہے، شادی کی رسم ہے، مہندی کی رسم ہے۔ یہ رسم اور رواج حضور تو ان کو مٹانے آئے تھے۔ میرے اور آپ کے ذمہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ایک قطرے سے اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ کی قسم کوئی نہیں بنا سکتا۔ یہ انسان کا وجود کسی فیکٹری میں نہیں بن سکتا، کسی کارخانے میں نہیں بن سکتا، جو اللہ نے اپنی قدرت سے انسان کو بنایا ہے۔ انسان کے اندر دیکھیں اللہ نے کتنے کیسے ماں کے پیٹ میں ہر بچے نے ہر بچی نے زندگی گزاری، ایک پیریڈ گزارا، یہ شکل، یہ صورت، یہ آنکھیں، یہ منہ، یہ زبان، یہ کان، یہ ہاتھ پاؤں ماں کے پیٹ میں بنے، اور بنانے والی ذات اللہ کی ہے، کوئی ذات نہیں، اللہ کی قسم اللہ کی ذات بنانے والی۔ اور پھر اللہ نے دیکھیں، اب ان چیزوں پہ غور کریں نا، یہی تقریر پوری ہو جائے گا، وقت ہی تھوڑا ہے۔ یہ زبان ہے نا، زبان ہر بندے کے اندر ہے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے منہ میں کیا چیز ہے؟ زبان۔ یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، ٹکڑا، اور یہ جانوروں کی بھی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ کسی بکرے کی زبان تو انسان کی زبان ملتی جلتی ہے، لیکن کبھی دیکھا ہے کسی بکرے نے بات کی ہو، ابا جی اماں جی کوئی چیز مانگی ہو؟ وہ یہ زبان تو اس کے پاس بھی ہے، ایک گائے کے پاس ہے، بھینس کے پاس ہے، بکری کے پاس ہے، ہر جاندار کے پاس ہے، جانور کے پاس ہے۔ لیکن اللہ نے کتنا احسان کیا ہے، اللہ کی قسم قاری قرآن پڑھتا ہے، انسان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں، وہ دل کے اوپر لگتی ہے کہ یہ کتنی پیاری آواز میں تلاوت کر رہا ہے۔ یہ آواز پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ یہ اللہ کی ذات۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کی یہ زبان تو ہوگی گوشت کا لوتھڑا، لیکن بول نہیں سکتے۔ کتنے لوگ آپ نے دیکھے ہوں، آنکھ ہے پورا کھول ہے، آنکھ کا نور ختم ہو گیا، کانوں کی شکل ہے لیکن سنوائی نہیں کر رہا، ہاتھ ہے پکڑ نہیں سکتا، دماغ ہے سوچ نہیں سکتا۔ لیکن جتنے لوگ بیٹھے ہیں کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ زبان جس سے بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نبی پہ نعتیں پڑھتا ہے، کتنی۔ اسی طرح یہ دماغ کیا چیز ہے؟ دماغ ایک چھوٹا سا آپ نے بکرے کو ذبح کریں، گائے کو ذبح کریں تو اس کا دیکھیں نا، اس کا مغز نکالتے ہیں نا، یہ دماغ انسان کا بھی ایسے ہی۔ اب اس کے اندر 30 پارے محفوظ ہو گئے، ہمارے ایسے ایسے بزرگ گزرے ہیں، ایک ایک لاکھ حدیث زبانی یاد، اور قرآن پاک یہ تو کہتی ہے کہ ایسی ہے کہ جیسے ایک ایک دن کے اندر حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم 11ویں والا پیر کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ رمضان کے مہینے میں ایک پورا قرآن دن کو ختم کرتے، ایک رات کو ختم کرتے۔
اور یہ قرآن محفوظ کہاں پر ہے؟ یہ گوشت کا چمڑا ہے۔ آج کوئی دنیا کا فلاسفر، کوئی دنیا کا ڈاکٹر، کوئی دنیا کا انجینئر، کوئی دنیا کا بڑا بندہ اس گوشت کے اندر کوئی ایسی چیز پیدا کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کی ذات۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر انسان کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جس طرح زبان ہے ایسے ہی، اگر وہ ٹھیک ہو تو انسان ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو تو انسان خراب ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ ہے دل، وہ ہے دل، وہ ہے دل۔ دل ٹھیک ہو گیا تو بندہ بن گیا، دل خراب ہو گیا تو بندہ بگڑ گیا، یہ حیوان بن جائے گا۔ انسان اور حیوان میں فرق کرنے والی چیز یہ دل میں اللہ آگے تو اللہ کی مخلوق سے محبت پیدا ہو جائے گی، دل میں رسول اللہ کی محبت آ گئی تو حضور کی ہر سنت کو زندہ کرنے کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ یہ زبانی نعرے نہیں ہے کہ او جی دیکھو میں حضور کا عاشق ہوں، میں حضور کا دیوانہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی ادھر کر رہا ہے، کوئی ادھر نہیں ہے۔ دل میں اللہ آگے، دل میں تو وہ بندہ کان میں اذان پڑے گی اٹھ کے نماز پڑھے گا، کیونکہ اس کا دل مان چکا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور بندہ بندگی سے ہے، بندہ بندگی سے ہے اور بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں زمیندار لوگ بیٹھے ہیں، گھر میں گائے بکری ہم رکھتے ہیں، دودھ کے لیے رکھتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کوئی گوبر کے لیے نہیں رکھتا کہ اس کی گوبر ہے کہ چلو جی اور دودھ تو نہیں دے، اس کی گوبر سے تو فائدہ ہوگا۔ کوئی بندہ ایسا بھینس کو نہیں رکھتا، گائے بھینس کو رکھتے ہیں دودھ کے لیے۔ جب دودھ ختم ہو جاتا ہے بندہ پریشان ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں چلو جی اس کو کسائی کے حوالے کریں، اس کو منڈی میں جا کے بیچ دیں، جس مقصد کے لیے یہ لائے تھے وہ مقصد تو آج پورا نہیں ہو رہا۔ میرے دوستو، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، دیکھو توجہ کیجئے، اللہ نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ کے ہر حکم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنا، یہ عبادت ہے۔ بچپن سے لے کر آخر تک آج میں اور آپ سوچیں، کیا میرے گھر میں، کیا میری برادری میں، کیا میرے محلے میں، کیا میری بستی میں سارے لوگ اللہ کی ایسی بندگی کر رہے ہیں؟ سوچیں تو صحیح نا کہ یہ وجود تو دیکھیں، میں زبان سے کہہ دوں میں مسلمان ہے، ایک کہتے ہیں میں ہندو ہوں، تیسرے کہتے ہیں میں کافر ہوں، چوتھے کہتے ہیں میں عیسائی ہوں، پانچواں کہتے ہیں میں یہودی ہوں۔ سب کی شکلیں تو ہیں انسانوں جیسی، زبان سے نہیں میرے بھائیو، دل سے تصدیق کرنا پڑے گی کہ ہم اللہ واحد کے بندے ہیں۔ اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ دیکھیں زمینوں پہ خیال کریں، آج زمیندار زمینیں تیار کر کے اس کے اندر بیج ڈال دیتے ہیں، ایک ایک دانے سے بالی نکل رہی ہے، پھر اس پر سٹے لگتے ہیں، اللہ وقت پہ بارشیں دے رہا ہے، پھر کہاں سے اور کتنے وقت کے بعد وہ ہم جو ہے نا سینکڑوں من دانے ہمارے گھروں میں آ جاتے ہیں۔ زمین سے اللہ میٹھا پانی جاری کر رہا ہے۔ آپ ایک پھول کی پتی کو دیکھ لیں، گلاب گھروں میں ہوتا ہے، ایک پھول کو دیکھ کر کے اس میں دیکھیں اللہ کی قدرت، اللہ کا نور، اس کے اندر رنگ بھرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس میں خوشبو ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ آج دیکھیں طرح طرح کے پھل ہیں، ایک انار کا دیکھیں درخت لگا ہے، اس کے ساتھ 100 دانے لگے ہیں، ایک بیج سے ایک درخت نکلا، اس کے اوپر دیکھیں آج 100 دانے انار کے لگے ہیں، اور ان کے اندر مٹھاس اور ان کے اندر رنگت ڈالنے والی ذات اللہ کی۔ کتنے پھل اللہ نے پیدا کیے، ایک پھل نہیں، دیکھیں سیب ہے، کیلا ہے، مالٹا ہے، انگور ہے، کھجور ہے، کیا کیا نعمتیں اللہ نے پیدا کی۔ یہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، یہ چاند سورج ستارے ہیں غذا سیاہ کے واسطے، یہ سارا جہان تیرے لیے ہے مگر تو ہے خدا کے واسطے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے آئے ہیں، اور اللہ کی بندگی میں کیا ہے؟ اللہ نے نصاب زندگی دیا ہے قرآن مجید، اور استاد بنایا ہے محمد رسول اللہ کو۔ دیکھیں تھوڑی سی بات، بس وقت نہیں ہے، حضور علیہ السلام کے میلاد کے بارے میں، کہ دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے، مائیں باپ اپنے معصوم بچے کو دیکھتی ہے، ماں کو زیادہ تجربہ ہوتا ہے کیونکہ ان کے پیٹ میں بچہ پیدا ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے، ماں کے سینے پہ اللہ دودھ کو چشمے جاری کرتے۔ حضور علیہ السلام کی جب ولادت ہونی تھی، 2 مہینے پہلے آپ کے ابا جی کا انتقال ہو گیا۔ آپ اندازہ کیجئے، توجہ کیجئے، حضور پیدا ہونے کا وقت آیا، 2 مہینے پہلے آپ کے ابا جی کا انتقال ہو گیا۔
آپ کی اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت میرا بچہ، میرا لال، میرا محمد یہ میرے بطن میں آیا، میں پریشان ہوئی کہ میرا شور، میرا سر کا تاج، میں لاوارث ہو گئی۔ اللہ نے اتنے حوصلے دیے۔ اماں فرماتی ہیں، توجہ کیجئے میری مائیں بہنیں خاص طور پر، یہ نہیں تھا بٹن دبو تازہ پانی آ جائے گا یا کسی پڑوسی سے پانی بھر کے لائیں گے۔ دور دور تک جنگل میں ایک کنواں ہوتا، ساری عورتیں وہاں پانی کے لیے جاتی تھی۔ اماں فرماتی ہیں میں بھی پانی کے لیے جاتی، اور جب میں نکلتی گھر سے تو اگر کسی پتھر پر میرا پاؤں آتا تو یہ میرے لال کی برکت سے وہ روئی کی طرح بلکہ موم کی طرح وہ بل کر نرم ہو جاتا۔ اگر مجھے پسینہ آتا تو میرے پسینے سے خوشبو آتی، اور میرے سسر مجھے کہتے بیٹی جو بیوہ ہو جاتی ہے وہ خوشبو نہیں لگاتی۔ مجھے مجبوراً کہنا پڑا، بتانا پڑا، بجی جب سے میرا لال میرے بطن میں آیا ہے مجھے پسینہ آتا ہے، میرے رب اس میں سے خوشبو کو جاری کر دی۔ گرمی کا موسم ہے، اللہ بادلوں کو حکم دیتے ہیں وہ سایہ کر رہے ہیں۔ کہتی ہیں جب میں کنویں پہ پہنچتی ہوں، توجہ کیجئے، کنویں سے پانی ہاتھوں سے تو نکالا نہیں جاتا، ڈول ڈالا جاتا ہے اور بڑی مشکل سے کھینچا جاتا ہے کہ جب میں کنویں پہ جاتی ہوں ہر عورت کا اپنا ڈول ہے پانی نکالنے کے لیے۔ جب میری باری آتی ہے میں پانی کے قریب ہوتی ہوں، توجہ کیجئے یہ جملہ دل پہ لکھ کے جائیے۔ فرماتی ہیں جب میں کنویں کے منڈیر پر کنارے پہ کھڑی ہوتی ہوں، اللہ کی قسم پانی چل کے اوپر کناروں تک آ جاتا ہے، کناروں تک آ جاتا ہے۔ میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، میرے بچوں، جوانوں، بزرگوں، وہ رحمت للعالمین پیغمبر جس بدن کے اندر آیا ہے، آج اللہ کتنی برکتیں کہ دنیا کی ہر چیز قدموں میں آ رہی ہے، اللہ انعامات کی بارش کر رہے ہیں۔ فرماتی ہیں جب میرے ہاں بچہ پیدا ہو گیا نا تو اب کیا ہے مبارکباد دینے آگے۔ کہتے ہیں کہ مبارکباد ایسے یوں سمجھتی ہوں کہ آسمانی ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر کے میرے گھر میں آ رہے ہیں، نورانی فرشتے آ رہے ہیں، ہر کسی کی زبان پہ جو دیکھتا ہے کہ ایسا بچہ نہیں دیکھا، دائیاں آتی ہیں ایسا بچہ نہیں دیکھا، فرشتے آتے ہیں ایسا بچہ اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ جبرائیل الامین کہتے ہیں بڑی دنیا کا چکر لگایا، بڑے حسینوں کو دیکھا، بڑے جمیلوں کو دیکھا، بڑے نبیوں کے حسن کو دیکھا، میں نے بھی ایسا بیٹا، ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، لیکن اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے جبرائیل اعلان کر دے میں نے ایسا بچہ پیدا بنایا ہی کوئی نہیں۔ سب سے زیادہ حسین، وہ ایک شاعر ہے نعت خان کہتے ہیں حسینہ جمیلہ منہ موڑ دیتا رب خدا بنا کے قلم توڑ دیتا، لیکن پیدا ہوئے ہیں، حضور کا میلاد ہوا ہے، حضور کی ولادت ہوئی ہے، بچے ہیں، آپ نے ماں کا دودھ، دائی حلیمہ کا دودھ پیا ہے، چلے ہیں، آپ کی آنکھیں، آپ کی زبان، آپ کے کان، آپ کے ہاتھ، آپ کے پونچھ سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ کی قسم آپ نے آپ کا دیکھنا، بولنا، سننا، پکڑنا، ہر چیز کے اندر آپ کے معجزے تھے۔ حضور فرماتے ہیں جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں ایسے میں مجھے پیچھے اللہ دکھاتے ہیں، جب آگے دیکھتے ہیں تو سارے پردے اللہ ہٹا دیتے ہیں۔ بڑے بڑے معجزات ہیں۔ حضور علیہ السلام نے بچپن گزارا اور ایک دن کہنے لگے کہ میں بھی جاتا ہوں باہر بکریاں چرانے کے لیے، بکریاں، ریوڑ بکریاں لے کے گئے تو وہاں پہ دیکھا کہ وہ بھیڑیے جو بکریاں مار دیتے تھے، کہتے ہیں کہ وہ بھیڑیے ایسے نوکر اور چوکیدار بن کے وہ نگرانی کر رہی ہے۔ یہ حضور کی برکت ہے، بھیڑیے نے پہچان لیا کہ یہ حضور ہیں، یہ رحمت للعالمین پیغمبر ہیں۔ میرے دوستو ہر مخلوق نے پہچان لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بولا اونٹ، بولا کہتے ہیں ہلکا جس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، جیسے کوئی کتا بولا ہو جائے نا اعلان ہو جاتا ہے کتا ہلکا ہو گیا جی گھروں میں داخل ہو جاؤ، بچو اپنے آپ کو بچو۔ کہتے ہیں کہ اونٹ بولا ہو گیا اور وہ بڑھا کے دوڑتا ہوا آ رہا ہے، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہٹ جائیے رستے میں یہ اونٹ آ رہا ہے۔
فرمایا اس کو آنے دو۔ اب وہ تو پاگل تھا، لیکن کیا ہے، وہ آ کر کے اس نے حضور کے کندھے پہ اپنا سر رکھ کر کے رو کر کے فریاد کرتا ہے، میرے اللہ کے نبی، میری فریاد ہے، میرا مالک مجھے کھانا چارہ تھوڑا دیتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے۔ اونٹ کو زبان مل رہی۔ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ یہ بندہ بولتا ہے، باتیں کرتا ہے، تو ہماری بکری کیوں نہیں بات کرتی، بھینس کیوں نہیں کرتی، جانور کیوں نہیں کرتے، درخت کیوں نہیں کرتے، لیکن واحد ذات محمد الرسول اللہ کی ہے، اللہ کی قسم جانور بھی آپ کو پہچانتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم جب باہر نکلتے ہیں نبی کے ساتھ، اللہ کی قسم یہ درخت جھک جھک کے نبی کو سلام پیش کرتے ہیں، پتھروں سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ ابو جہل تھا نا، مٹھی میں کنکری لے کے آ گیا، آ کر کے کہتا ہے بتا میرے بھتیجے میری مٹھی میں کیا ہے، اگر بتا دیا میں تجھ پر نبی مان لوں گا، تجھ پر ایمان لے آؤں گا۔ حضور نے فرمایا میں بتاؤں کیا ہے، یا جو چیز ہے وہ بتائے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے اشارہ کیا، ان سے کلمہ شہادت کی آواز آنے لگی، پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ ایک یہودی آیا، اس نے ایک مری ہوئی گو، زمیندار جانتے ہیں گو، وہ اس نے اپنی آستینوں میں چھپائی ہوئی ہے اور ایسے پکڑا ہوا ہے، آگے کھڑا ہو گیا اور زمین پہ ڈالا، وہ تو مری ہوئی تھی، وہ تو مری ہوئی تھی۔ کہنے لگا اگر یہ آپ کے ایمان کی گواہی دے یا آپ کو نبی مانے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضور مسکرائے، اشارہ کیا تو اللہ نے اس کو زندگی بھی دے دی، بولنے کی طاقت بھی دے دی۔ اس نے بھی کلمہ شہادت پڑھا اور ساتھ اعلان کر دیا جس نے محمد رسول اللہ کو مان لیا وہ جنت میں جائے گا، جس نے نہ مانا وہ جہنم میں جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضور کا میلاد، حضور کی سیرت، حضور کی شان، کہ مری ہوئی چیزیں زندہ ہو رہی ہیں، پتھروں سے کلمے کی آواز آ رہی ہے، درخت جھک جھک کے سلام کر رہے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ گھر میں کوئی چیز نہیں ہے کھانے پینے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اپنی کملی والی چادر دی کہ اس کھجور کے درخت کو، اس کو جا کے میرا سلام کہو اور بتو حضور کھجوریں مانگ رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی چادر کو نیچے بچھایا، وہ تنا تو خشک تھا، اس کا تو موسم ہی نہیں تھا پھل دینے کا۔ جب حضور کا سلام آتا ہے اللہ اس میں رحمت ڈال دیتے ہیں۔ کیسے پہلے وہ ہرا ہوتا ہے، پھر اس پہ پھول لگتے ہیں، پھر اس پہ خوشے کھجوریں لگتی ہیں، پھر خود بخود ٹوٹ کر کے اس چادر میں آ جاتی ہے۔ حضور نے درخت کو اشارہ کیا، توجہ، درختوں کے کبھی پاؤں ہوتے ہیں جی؟ کیوں جی؟ درختوں کے پاؤں ہوتے ہیں؟ درخت کبھی چلتے ہیں؟ نہیں چلتے، لیکن ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے ایک درخت کو اشارہ کیا، وہ چل کے قدموں میں آ گیا، پھر اشارہ کیا وہ اپنی جگہ پہ چلا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری ماں، میرے بیٹیوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان عظیم کیا ہے کہ اپنا محبوب پیغمبر دیا ہے۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں، ہم حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم حضور کی شریعت پہ چلتے ہیں۔ اور میرے بھائیو دوستو، جو جتنا اللہ کے محبوب کے قریب ہوگا وہ اتنا ہی اللہ اس پر اپنی رحمتوں کی چادر بچھائے گا، اتنے انعام دیں گے۔ اور جن لوگوں نے حضور کا دامن پکڑا، حضور کا دامن پکڑا، اپنی آنکھوں سے معجزے دیکھے کہ یہ نبی ہے، یہ حضور ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی پکا رہی ہے، میری مائیں بہنیں روٹی پکاتی ہے نا، آٹا گوندا، پیڑا بنایا، تندور کے اندر روٹی لگائی، حضور تشریف لائے، فرمایا عائشہ آج ایک روٹی میں بھی لگاتا ہوں۔ ایک پیڑا دیا عائشہ صدیقہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی پکا کے تندور میں لگائی۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ساری روٹیاں پک گئی، جس کو حضور نے ہاتھ لگایا وہ روٹی نہیں پکی۔ اب عائشہ حیران ہو گئی، فرمانے لگی آقا ساری روٹیاں پک گئیں، جس کو آپ نے پکایا وہ نہیں پکی۔ فرمایا عائشہ جس کو میرا ہاتھ لگ جائے اس کو دنیا کی آگ کیا جہنم کی آگ بھی اس کو نہیں جلا سکتی۔ ایک دفعہ حضور کسی گھر میں تشریف لائے، صحابی کے گھر میں، جیسے گھر میں آج تولیے ہوتے ہیں نا، اس طرح کے ایک چادر تھی، کپڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہاتھ مبارک صاف کیے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب یہ حضور کے ہاتھ لگ گئے ہے نا، تو اگر جب بھی وہ کپڑا میلا ہوتا
میلا ہوتا، اس پر میل کے اثرات ہوتے، اس کو اٹھا کے تندور میں ڈال دیتے، آگ اس میل کو تو جلا لیتی لیکن اس کپڑے کو نہ جلاتی۔ تو میرے دوستو، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، جن لوگوں نے حضور کو دیکھا، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ ان کا پہلا یار ابو بکر ہے، دوسرا عمر ہے، تیسرا عثمان ہے، چوتھا علی ہے، حضرت بلال حبشی ہیں۔ کہتے ہیں سکول والے بھی جانتے ہیں کہ کتنا ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، تپتے ہوئے صحراؤں پہ لٹایا گیا، سینے پہ بھاری پتھر رکھے گئے۔ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، میری آنکھ نے دھوکہ کھا لیا۔ آج ہم ظاہری حسن کو دیکھتے ہیں، شادی کے موقع پر بیٹی ہو یا بیٹا ہو یا دوست بنانا ہے کہ اس کا چہرہ، اس کا رنگت دیکھی جاتی ہے۔ حضور کو جو اللہ نے یار دی ہے وہ رنگت کے نہیں، ان کے دلوں کو اللہ نے دیکھا ہے۔ بلال حبشی کالے رنگ والے ہیں، گنڈیالے بالوں والے ہیں، موٹے ہونٹوں والے ہیں، حضور کے خادم بنے، حضور کے خازن بنے تو اللہ کے رسول نے ان کو کیا انعام دیا۔ کہتے ہیں کہ جس خانہ کعبہ کو میرے عزیز دیکھ کے آئے ہیں اور وہاں جو ہاتھ لگاتا ہے، اللہ کی قسم آپ سب کو اللہ مدینے لے جائے، مکے لے جائے۔ خانہ کعبہ کو جب بندہ ہاتھ لگاتا ہے، جب دونوں ہاتھ لگاتا ہے، ہاتھ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں، بندے کے دل میں، بندے کی زبان پہ وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ کن الفاظ سے اللہ تیرا شکر ادا کروں، میں تو اس قابل نہیں تھا، میرے اللہ تو نے کتنا کرم کر دیا۔ یہ خانہ کعبہ جس کو ہاتھ لگانا عبادت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا بلال اس کی چھت کے کعبے کے چھت کے اوپر چڑھ کر کے اذان دے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ نبی کے غلاموں کا شان کتنا ہے۔ حضور معراج پہ تشریف گئے، 7 زمینیں نیچے رہ گئی، 7 آسمان نیچے رہ گئے، معراج پہ میرے اور آپ کے نبی چلے گئے۔ وہاں پہ واپس آئے، ملاقات کے بعد اللہ نے اپنے شان کے مطابق نبی کو جنت کی سیر کرائی۔ کہتے ہیں جنت کے دروازے پہ پہنچے، آگے چلنے کی آواز آ رہی تھی تو حضور رکے، جبرائیل سے پوچھا کہ یہ جنت میں کس کی آواز ہے؟ یہ آواز آ رہی ہے چلنے کی، ٹھک ٹھک کی آواز پتہ چل جاتی ہے۔ تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ جنت میں کوئی نہیں چل رہا، یہ مکے کی گلی میں آپ کا کالا بلال غلام چل رہا ہے، تہجد کے لیے اٹھا ہے، اس کے قدموں کی آواز جنت میں سنائی۔ بہرحال میرے دوستو، جو حضور کے دیوانے بنے، حضور کے پروانے بنے، وہ جل گئے، وہ کٹ گئے، وہ ایسے دیوانے تھے پیچھے نہیں ہٹے۔ ان کی قربانیوں سے یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس قرآن پاک کو اپنے سینوں سے لگائیں۔ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، میرے پیارے نبی نے 11 حرم تھے اور پہلی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کی۔ آپ کی عمر 25 سال ہے، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال ہے، اور ایک بیوہ عورت ہیں، ان سے اللہ کے رسول کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کی ہیں۔ زینب ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، فاطمہ الزہرا ہے، اسی طرح 3 آپ کے بیٹے تھے۔ اسی طرح ساری بیٹیوں میں سب سے زیادہ بی بی فاطمہ، حضرت فاطمہ الزہرا کو تھا۔ تھوڑا سا 2-4 منٹ توجہ فرمائیں کہ یہ فاطمہ الزہرا حضور کی پیاری بیٹی کا نام ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور جب سفر کے لیے جاتے نا، سفر کے لیے جاتے تو سب بندہ جاتا ہے، کام کرتا ہے، وصیت کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے آخر میں اپنی اس بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیتے، آخری، اور آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے کہ یہ میری پیاری بیٹی کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سفر سے واپس آتے، سب سے پہلے اس پیاری بیٹی کے ماتھے کو چومتے، اور جب وہ آتی آپ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، اپنی کملی والی چادر بچھا دیتے۔ بڑے بڑے فضائل ہیں۔ کہتے ہیں کہ اماں فاطمہ الزہرا جس وقت شادی ہوتی ہے، وقت نہیں ہے کہ آپ نے حضور علیہ السلام نے ان کو کیا جہیز پہ دیا۔ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج ہماری نظر تو دنیا پہ ہوتی ہے کہ یہ فاطمہ الزہرا حضرت علی کے گھر میں جاتی ہے، کہتے ہیں چکی پیستی ہے، یہ مشین نہیں، مشین کا آٹا نہیں ہے، پرانی وہ پتھر والی چکی ہے۔ ایک وقت میں 3 کام کر رہی ہے۔ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، ایک وقت میں 3 کام کر رہی ہیں بی بی فاطمہ الزہرا، حضور کی لخت جگر۔ ایک ہاتھ سے چکی پیس رہی ہیں، دوسرے ہاتھ سے بچوں کا جھولا جھلا رہی ہیں، اور زبان سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں۔ کہتے ہیں یہ بی بی فاطمہ الزہرا کہ وہ قرآن پڑھنا تھا
کہ وہ بچے کو جھولا دے جلا رہی ہیں، اور یہ حضرت حسن حسین وہ تھے جنہوں نے اپنی اماں کی زبان سے قرآن سنا تھا۔ اس لیے پھر ایک وقت آیا کربلا کے سنگریزوں پر، کربلا کے میدانوں میں حضرت حسین کی گردن کٹتی ہے، نیزے پر سر چڑھایا جاتا ہے، اللہ نے حضرت حسین کی زبان سے قرآن کی تلاوت کو جاری کر دیا۔ اماں فاطمہ فرماتی ہیں مشکیزہ اٹھانے سے میرے جسم پہ نشان پڑ جاتے ہیں، چکی چلانے سے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ فرمایا ایک دن حضور علیہ السلام جب واپس آئے، کچھ کنیزیں، کچھ غلام، کچھ ایسے مال غنیمت میں ملا، اعلان ہو گیا، حضور ان کو تقسیم کر رہے ہیں۔ اماں فاطمہ کے کان میں آواز پہنچی ہے، یہ بھی چلی گئی، پتہ کیا حضور ابھی گھر میں نہیں تھے، بتا کے نہیں آئی کہ میں کیسے آئی ہوں، اپنی زبان سے نہیں بتایا۔ جب حضور آئے پتہ چلا کہ آپ کی لختی جگر آپ کی بیٹی فاطمہ تو ذرا آئی تھی، انہی قدموں پہ حضور گھر آئے۔ فرمایا فاطمہ کیسے آئی ہو؟ حضرت بی بی فاطمہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ابا حضور نہیں بتا سکتی، فرمایا آئی جو تھی کسی کام کے لیے بتاؤ۔ تو اماں فاطمہ نے بتایا یا رسول اللہ مشکیزہ اٹھانے سے میرے جسم پر کندھوں پہ نشان پڑ چکے ہیں، چکی چلانے سے میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ چکے ہیں، میں اپنے گھر کا جھاڑو خود مار صفائی کرتی ہوں، اپنے گھر کے کام کاج کرتی ہوں، میں چاہتی ہوں آپ نے کچھ خادمہ، کچھ نوکر، کچھ غلام تقسیم کیے ہیں، شاید ہمارے حصے میں بھی کچھ آ جائے۔ حضور نے فرمایا میری فاطمہ اگر تو چاہتی ہے، توجہ، اگر تو چاہتی ہے تو تیرے کام کے لیے ایک میں خادمہ دے دیتا ہوں، لیکن اس سے بہتر یہ ہے میری پیاری بیٹی جب تو تھکاوٹ محسوس کرے اور شام کو اللہ کی تسبیح بیان کیا کر، مجھے اللہ کی قسم ہے اس تسبیح کی برکت سے تیری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ حضور نے اپنی بیٹیوں کو یہ چیز دی ہے، اور ماں نے اپنے بیٹوں کو شیر پلایا اور قرآن کا حافظ بنایا، قرآن کا قاری بنایا۔ اس لیے ویسے نہیں اماں فاطمہ تو زہرا جنتی عورتوں کی سردار بن گئی۔ توجہ، کہتی ہیں آج پاکوں کے نام لینے والے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے بی بی فاطمہ کا پردہ دیکھیں۔ جب آخری وقت آیا وصیت کر رہی ہے میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا، کیوں؟ ساری زندگی میں پیغمبر کی لختے جگر ہوں، پیغمبر کے جگر کا ٹکڑا ہوں، ساری زندگی میرے جسم پر کسی غیر محرم کی آنکھ نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں میرے کفن پر بھی کسی غیر محرم کی آنکھ نہ پڑے۔ آج دیکھیں میری ماں بہن بیٹی کے سر پہ دوپٹہ کھڑا نہیں ہوتا، جب میرے بھائی نے اپنے سر کے اوپر ٹوپی نہیں رکھی، اس ٹوپی، سر کو ڈھانپنا، پگڑی رکھنا یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے، یہ حضور کی مستقل سنت ہے۔ اور عورتوں کا پردہ پورا چہرے کو ڈھانپ کے رکھنا اور اپنے سر کے اوپر دوپٹہ رکھنا۔ آج دیکھیں میں دل تو تڑپتا ہے کہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ کل ہم آ رہے تھے گاؤں سے، رستے میں گاؤں سے گزرے، شادی ہو رہی تھی، یقین جانے کم سے کم 50-60 کے قریب عورتیں تھیں، اور عورتیں بھی زیادہ جوان تھیں، اور انہوں نے اپنا جیسے شادی کے موقع پر اپنا میک اپ ہوتا ہے کیا ہوا ہے، اور ایک عورت نے سر پہ ڈولی رکھی ہے، ہم نے دور سے دیکھا، اور ایک تقریباً 40 سال کا مرد ان کی ویڈیو بنا رہا ہے۔ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج غیرت کا جنازہ نکل گیا، وہ کون ویڈیو بنانے والا تھا، اور آج ماں بہن بیٹی فوٹو بنا رہی ہے اس غیر کے آگے۔ آج پیغمبر تو پردہ دینے کے لیے آئے تھے، پردہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ اپنا چہرہ کسی کو نہ دکھانا، آج ہم نے پیسے دے کر کے گناہ کرتے ہیں۔ شادیوں کے موقع پر گھروں کے اندر آج یہ ویڈیو والے منگا کے عورتیں یہ ویڈیو بنوا رہی ہیں۔ آج دیکھیے کیا ہمارے اندر حضور کا عشق رہ گیا۔ شادیوں میں دیکھیں یہ چیز ہے یا نہیں ہے؟ آج کیوں ہے؟ آخری بات، آج ہم نے بچوں کو تعلیم نہیں دی۔ بچے کے کان میں اللہ اکبر کہا گیا تھا کہ بیٹا اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، یہ رزق اللہ دینے والے ہیں۔ اسی پر ایک بات یاد آ گئی، وقت بھی ہو گیا ہے، کہ ایک بزرگ تھے، والد اور والدہ نے کہا کہ اپنے بچے کی اچھی تربیت کرنا ہے، اس کو اللہ سکھانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب بچے کو کسی مکتب میں داخل کرایا، تو جب بچہ واپس آتا ہے نا، ماں ولیہ تھی، ماں کھانا تھوڑا سا تیار کر کے کسی جگہ رکھ دیتی ہے،
بچہ آتا ہے، امی جی کھانا کدھر ہے؟ تو ماں کہتی ہے اللہ سے مانگو۔ امی کیسے مانگوں؟ ماں کہتی ہے ایسے ہاتھ دو، چہرہ دو، یعنی وضو کرو اور پھر مصلی بچھا کر کے ایسے سجدے کرو، ایسے ہاتھ کہ اللہ جی میں تیرا بندہ ہوں، اے اللہ جی میں نے تیری بندگی کی ہے، میرے رزق کا وعدہ تجھے نے کیا ہے، مجھے کھانا دے دے۔ تھوڑی دیر بچہ توتلی زبان سے دعا مانگتا، اس کے بعد کہتے ہیں اماں جی کدھر ہے کھانا؟ اللہ نے کدھر بھیجا ہے؟ وہ ادھر دیکھو نا باری میں، چرپائی کے اوپر، سرانے کے نیچے، دائیں بائیں ہوگا۔ تو بچہ آگے پیچھے تھوڑا ہاتھ تلاش کرتا، کھانا تو مل جاتا۔ بس ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 10 دن گزرے، 20 دن گزرے، عادت بن گئی۔ بچہ جب بھی مکتب سے آتا ہے، پڑھ کے آتا ہے، گھر میں وہ نفل پڑھتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، کھانا تو ماں تیار کی ہے، بہانہ تھا، بہانہ تھا، بہانہ تھا بچے کا ذہن بن جائے، بچے کا کنیکشن اللہ سے مل جائے۔ ایک دن ماں کسی طرف گئی، لیٹ ہو گئی، بچے کو چھٹی ہوئی، واپس آیا، دیکھا بچے نے وہی عمل کیا جیسے روز کرتا تھا، اور اللہ نے جنت سے کھانا بھیج دیا۔ بچے نے کھا کے بچہ سو گیا۔ ماں کو پتہ چلا، رو رو کر کے آ رہی ہے، میرے اللہ میرے راز فاش ہو جائیں گے، میں نے تو بہانہ بنایا تھا بچے کا تعلق تیرے ساتھ جڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو یہ میرا بچہ ٹوٹ نہ جائے، متنفر نہ ہو جائے۔ بس اللہ اللہ کرتے واسطے کرتی گیٹ سے دروازے سے اندر آتی ہے، جلدی سے کھانا تیار کیا، بچے کو اٹھایا، بچہ اٹھ کھانا تیار ہو گیا۔ بچہ کہتے ہیں امی جان میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ امی کہتی ہے نہیں بچہ میں تو ابھی آئی ہوں۔ نہیں کیسے کھایا ہے؟ امی آپ کو بتاؤں کہ آج کا جو کھانا تھا اللہ کی قسم اس کا ذائقہ اتنا عظیم تھا کہ آج دن تک ایسا کھانا نہیں ملا، اللہ نے جنت سے بھیج دیا۔ یہ قرآن اٹھا کے دیکھیں، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اپنے حجرے میں بند کر کے تالا لگا کے چلے جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں، دیکھا حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل پڑے ہیں، ایسا پھل جو گاؤں کی، بازار کی، دکانوں میں، منڈیوں میں کیا موسم ہی نہیں ہے، پھل پڑے ہیں۔ پوچھا اللہ کے نبی نے، حضرت زکریا نے، مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو فرمانے لگی یہ اللہ نے بھیجے ہیں، یہ جنت سے آئے ہیں۔ قرآن اٹھا کے دیکھیں، آج کہتے ہیں مولوی لڑاتے ہیں، مولوی کہتے ہیں قرآن پہ غور کرو تمہیں اللہ نظر آ جائے گی، صحابہ پہ غور کرو تمہیں نبی نظر آ جائے گی، اہل بیت پہ غور کرو تمہیں عظمت رسول نظر آ جائے گی، محنت رسول نظر آ جائے گی۔ آج میرے دوستوں ہم بھٹکے ہوئے ہیں، بھولے ہوئے ہیں، جن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ تو کل کہیں گے ہم نے تو نہیں کہا تھا ہمارے پیچھے لگو۔ اے قرآن گھر میں موجود ہے، اس کو سینے سے لگو، اس کا ترجمہ پڑھو، اس کے اندر 28 نبیوں کا ذکر ہے، ان کے حالات پڑھو، اس کے اندر جو چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں ان کو یقین کے ساتھ پڑھو کہ اللہ کتنے بڑے ہیں، اور اللہ نے قطرے سے دریا بنا دیا، دریا کو قطرہ بنا دیا، اللہ نے ہر چیز پہ اللہ کی بادشاہی چلتی ہے۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام صحابہ کے ساتھ سفر میں ہیں، تو صحابہ نے عرض کیا 1400 صحابہ ہیں، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا۔ کیا ختم ہو گیا جی؟ پانی ختم ہو گیا، وضو بھی کرنا ہے، پینا بھی ہے، سواریاں بھی ہیں۔ توجہ کیجئے، میری اگر کوئی بات یاد نہ رہے، اور آج کل حافظے کمزور ہے شاید یاد نہ رہے، اس بات پہ غور کر لیں کہ ہمارے نبی کی کتنی شان تھی کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی نہیں ہے۔ فرمایا کوئی نہیں، پانی کچھ بھی نہیں ہے، سارا برتن خالی ہو گئے، مشکیزیں تھے، چھالیاں تھیں، خالی ہو گئی، بس یہی ہے جو آپ کے پاس ایک چھالک ہے چمڑے کا ہے، اسی میں پانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس میں ڈالا، توجہ، حضور کی 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو، حضور کی 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو۔ 1400 یا 1500 صحابہ نے پانی پیا، وہ پانی پیا جو حضور کی انگلیوں سے نکلا تھا، اپنے وضو کیا، جانوروں کو پلایا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کمال ہو گیا، آج تو 1400-1500 صحابہ نے پیا، ہماری سواریوں نے بھی پیا ہے، اتنی تعداد میں اتنا پانی۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ یہ تو 1400 تھے، اگر 1,00,000 بھی ہوتا وہ بھی سیر ہو کے پیتا، یہ چشمہ میرے رب نے جاری کر دیا۔ میرے اور آپ کے وہ نبی ہیں میرے بھائیوں، کل حضور کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ قرآن، یہ کلام، کہتے ہیں قیامت کے دن حافظ قرآن کو کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔
کہتے ہیں کہ جب سارا جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، امتی امتی جنت میں پہنچ جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ بیٹھ کے سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے۔ جو سورہ یاسین پڑھنے والے ہیں وہ باغ باغ ہو جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر آخر میں اللہ کی ذات سورہ رحمان کی تلاوت کرے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ نے بھیجا ہے، اس کو پڑھو، اس کو غور کرو، اس کی اندر ہی عزت ہے۔ ہماری اسی بستی کے قاری زعفران صاحب، قاری فیضان صاحب اسی بستی کے ہیں، اللہ نے ان کو حافظ بنایا۔ آج اللہ نے جو ان کو عزت بخشی ہے قرآن کی برکت سے بخشی ہے۔ 5 وقت نمازی نماز پڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد بچوں کو پڑھاتے ہیں، بڑوں کو جھک کے سلام کرتے ہیں، ایک ایک بچے کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ قرآن کی برکت ہے۔ حالانکہ دیکھیں قرآن جو جس کے سینے میں آتا ہے، یہ قرآن نیچے نہیں گرنے دیتا، یہ قرآن آداب سکھاتا ہے۔ ایک سکول کی تعلیم ہے، بچے ہیں، کیا جی کتنی فیس ہے جی؟ فلاں کیڈٹ کے اندر 5000 ماہانہ فیس ہے، 7000 10,000 ہے، رکشے کا خرچہ ہے، کیری ڈبے کا خرچہ ہے، نصاب ہے، کتنا خرچ ہے۔ یہ تعلیم جو سکولوں کی پڑھ رہے ہیں، جوں پڑھ رہے ہیں، گھر میں بچہ آئے گا نہ سلام نہ دعا، آنٹی امی ٹاٹا ابا پاپا کہے گا، ایسے ایسے الفاظ کہے گا۔ اس کو دیکھیں جوں وہ بڑا ہو رہا ہے، اس کے آداب زندگی سے دور ہو رہا ہے۔ اس کو ماں باپ اور برادری کی محبت، اور پھر جب بڑا ہو گیا، کوئی میٹرک FSC کیا، BSc کیا، کسی پوسٹ پہ پہنچ گیا، اور بڑے بڑے واقعات ہیں۔ باپ بیمار ہو گیا، وہ علاج کے لیے نہیں آتا، باپ غریب ہے۔ کئی ایسے مقام پہ اگر باپ پہنچا ہے، بیٹا کوئی افسر ہے، کوئی کرنل ہے، کوئی جرنل ہے، کوئی کسی عہدے پر ہے، اس نے کہا یہ فقیر میرا ابا ہی نہیں ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے اس نے لنگڑ باندھی ہوئی ہے، اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور بیمار ہو گیا تو اس کی علاج کے لیے نہیں آئے گا، فوت ہو گیا، بس آنسو بہانے کے لیے، جھوٹے آنسو بہانے کے لیے، چہرہ دیکھنے کے لیے آ جائے گا۔ جنازے میں کھڑا ہے، جنازے آتا ہی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ تعلیم ہے جس نے ماں باپ سے دور کر دیا، خدا رسول سے دور کر دیا، جوں بڑا ہوتا گیا، اکڑتا لگا گیا، برادریوں کا غریبوں کا کوئی احساس نہیں ہے۔ ایک یہ تعلیم ہے اللہ کی قسم، جوں بندہ پہلے ناظرہ پڑھتا ہے، اپنے استاد کا مطیع بنتا ہے، حافظ قرآن بنتا ہے، استاد کو دیکھ کر کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے، ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے، اور قرآن کی تشریح پڑھتا ہے، صحابہ کے واقعات پڑھتا ہے، اور پھر لوگوں کا غم اپنے دل میں لیتا ہے، بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے، اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، اور لوگوں کے جنازوں میں جاتا ہے، اور لوگوں کے غریبوں کے بچوں کو قرآن پڑھانا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ یہ دین کی تعلیم ہے، بندے کو جھکا دیتی ہے، دنیا کی تعلیم اکڑا دیتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے گا، نمازی آدمی سر سجدے میں رکھ لیں گے، یہ کچھ گردیں اکڑ جائیں گی جنہوں نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا نا، اذان ہوتی ہے پرواہ نہیں، صبح بھی دوپہر کو نماز نہیں پڑھتے، اکڑ جائے گی گردن، تو فرشتے کہیں گے یہ کون سی اکڑے ہوئے لوگ ہیں؟ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، یہ وہ ہے جنہوں نے دنیا میں مجھے سجدہ نہیں کیا۔ فرشتے مار مار کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ 29 پارے میں ہے، جنتی اور جنتیوں کا جہنمیوں کا پردہ ہٹایا جائے گا۔ جنتی پوچھیں گے تم کو کیوں جہنم میں ڈالا گیا؟ کہیں گے لم نکو من المصلین، اسا نماز نہ سے پڑھتے، اس لیے ہم کو جہنم میں ڈالا گیا۔ تو میرے دوستو یہ نصاب زندگی ہے قرآن، اس کو ناظرہ پڑھو، اس کے اندر کچھ حفظ والی صورتیں ہیں وہ یاد کرو، سورہ یاسین کو اپنے دل میں بسو، اپنے بچوں کو اس قرآن پر وقف کرو۔ 2 سال کے اندر، 3 سال کے اندر، 2.5 سال کے اندر حافظ قرآن بن جائے گا۔ پھر اسی ماحول میں رکھو، یہ نہیں ہے کہ اب بچہ حافظ بن کے آ کے وہ نائی کی دکان بنا لے یا جوتے کاٹنے شروع کر دے۔ اب لوگ کیا کہیں گے جی اس کو جو جوتے کا کام شروع کر دے گا؟ اب دیکھیں قرآن کے لیے وقت ہے تو پھر وہ قرآن کا ہی کام کرے، قرآن پڑھے، قرآن پڑھائے، قرآن سیکھے، قرآن سکھائے۔ اب قرآن پڑھنے کے بعد جس کام کی طرف چلا گیا وہ نسبت ہو جائے گی۔ کام نہیں ہے میرے بھائیوں، کوئی حافظ قرآن کے کوئی کپڑے پھٹے پرانے نہیں ہوتے، کوئی غریب مسکین نہیں ہوتے، اللہ دیتا ہے، نوازتا ہے۔ جو کچھ کہا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب حاضرین مجلس کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت ہی قیمتی مجلس ہے، ان بچوں نے حفظ کیا، ان بچوں نے عمرہ کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سب حاضرین کو اپنی زندگی میں مدینے کی بھی زیارت نصیب فرمائے۔
بیت اللہ کی بھی زیارت نصیب فرمائے، ہم اپنی آنکھوں سے روضے رسول کو بھی جا کے دیکھیں، خانہ کعبہ کو بھی جا کے دیکھیں۔ سارے حضرات درود شریف پڑھیں جی، دعا کرتے ہیں۔ مائیں بہنیں بیٹیاں بھی توجہ فرمائیں، جو کچھ کہا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے حضرات ایک بار نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ نماز شریف والا درود ابراہیمی پڑھ لے، یہ سب سے بڑا سب سے افضل درود ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد وآلہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے مولا کریم، اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، جن بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا یا اللہ اور ان عمرہ کر کے ان کے حفظ کرنے کو عمرہ کرنے کو قبول فرما لے۔ اے مولا کریم، یہ نورانی محفل میں جتنے لوگ بچے جوان بوڑھے مرد عورتیں ہیں، اے اللہ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ کریم، جتنا بھی ذکر ہوا، نعتیں پڑھی گئی، تلاوتیں ہوئیں، اے اللہ کریم اس کا ثواب ہدیۃً اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے قبول فرما۔ مولا کریم، آپ کے وسیلے سے پوری امت کے جتنے بھی مسلمان ہیں دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے روح کو پہنچا، اللہ قبول فرما۔ بالخصوص ہمارے اس بھائی کے والدین کی اللہ بخشش فرما۔ ایک بھائی کے سسر فوت ہوئے ہیں، اللہ ان کی بخشش فرما۔ اے اللہ، حاضرین مجلس جتنے بھی ہیں جن کے والدین دونوں یا ان میں سے ایک دنیا سے اٹھ گیا، اللہ اس محفل کی برکت سے اس کی قبر کے عذاب کو ہٹا دے، قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اللہ بخشش ہو چکی ہے تو جنت کے درجے عطا فرما دے۔ اے مولا کریم، اے رب العالمین، اس محفل کا جن دوستوں نے انتظام کیا ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ، تلاوت نعتیں بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گناہگار لوگ ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش فرما۔ اے اللہ، ہم بندے ہیں لیکن تیرے بندے ہیں، بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو پاک کر دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے، اپنے نبی کی محبت ڈال دے، صحابہ کرام کی، یا اللہ اہل بیت رسول کی، اولیاء کرام کی محبت ڈال دے۔ اے مولا کریم، اے اللہ بندگی کرنے والا بندہ بنا۔ اے اللہ، ہم توبہ کرتے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، آج دن تک جتنے تیرے حکم تھوڑے ہیں یا اللہ مردوں نے عورتوں نے، یا اللہ ہم کو معاف فرما۔ آج کے بعد یا اللہ نئی زندگی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، یہ قرآن آسمانوں سے آیا، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے جتنے بچے یا اللہ یہاں بیٹھے ہیں، بچیاں ہیں، قرآن پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، دنیا بھر کے مدارس ہیں، وہاں بچے حفظ کر رہے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں، مدارس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں کو قرآن پاک کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، 5 وقت کا نمازی بنا۔ اے اللہ، رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے حقوق اپنے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم، اے رب العالمین، ہم کو سچا مسلمان بنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پہ عمل کرنے والا بنا، حضور جو دین لائے ہیں اس پر یقین نصیب فرما۔ اے اللہ، 4 دن کی زندگی ہے، جتنے بھی بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ اللہ کریم، اسپتالوں میں تڑپ رہے ہیں، گھروں میں معذور پڑے ہوں گے، اس محفل میں ہوں گے، اللہ شفا دینے والی ذات آپ کی ہے۔ اے اللہ، شفا عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے ان بھائیوں نے جو یہ محفل
محفل پر خرچ کیا ہے، خیرات کی ہے، اس کو قبول فرما، اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ تیرے محبوب نے فرمایا جہاں ذکر خدا ہوتا ہے اور وہ آسمانی ستاروں کی طرح مجلسیں چمکتی ہیں، اے اللہ آج یہ گھر چمک رہا ہے، اس میں برکتیں عطا فرما۔ اس گھر سے جتنے جنازے اٹھے ان کی بخشش فرما، جو گھر میں موجود ہیں مرد ہیں عورتیں ہیں، اے اللہ ان کو اپنا فرما بردار بنا۔ اے اللہ اس مجمع میں جتنی عورتیں تشریف لائی ہیں، اے اللہ عورتوں کو بھی یا اللہ اپنے نبی کا وفادار امتی بنا۔ اے اللہ آج زندگی ہے کل موت ہے، ہم کو اٹھا کر کے یا اللہ قبر میں ڈال دیں گے۔ تیرے محبوب نے فرمایا یہ قبر مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ یا تو جنت کا گھر ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ اے اللہ ہمارے لیے یہ جنت کا گھر بنا دے، اے اللہ جنت کا حقدار بنا دے، جہنم سے پناہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے رشتہ دار تو ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے، قبر میں رکھ کے مٹی ڈال کے آ جائیں گے۔ اللہ دنیا کی کوئی چیز کام نہیں آئے گی، بس تیری محبت، تیری بندگی، تیرے رسول کی محبت کام آئے گی۔ یا اللہ حسنین کریمین کی یا اللہ محبت کام آئے گی۔ اے اللہ وہ محبتیں آج ہم کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں بار بار بیت اللہ کی زیارتیں نصیب فرما۔ اے اللہ خانہ کعبہ کی زیارتیں نصیب فرما۔ اے اللہ اس وقت تک موت نہ دے جب تک یا اللہ اپنے محبوب کے روزے کی زیارت نہ ہوئے۔ اے اللہ ہمیں زندگی میں یا اللہ روزے رسول کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ وہ کب دن آئے گا تیرے محبوب کے روزے پہ کھڑے ہو کے ہم صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہوں گے۔ اے اللہ ان بچوں کے عمرے کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے والدین کو اجر عظیم عطا فرما، جنہوں نے اتنی یا اللہ ان پر احسان کیا، بچوں کو حافظ بنایا، عمرہ کرایا۔ اے اللہ تو بھی احسان فرما، یا اللہ ان کی تمام مشکلیں آسان فرما۔ اے اللہ ان بچوں کو قرآن کے ساتھ جوڑے رکھ۔ اس مجمع میں جتنے حافظ ہیں یا اللہ اس قرآن کی خدمت کرنے کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ پوری امت کو معاف فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ گاجر مولی کی طرح کاٹ چکے ہیں، اللہ ہزاروں شہید ہو گئے، اللہ کریم ان کو صبر عطا فرما۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، کوٹھیوں کے مالک تھے آج ننگے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ان کو صبر عطا فرما، ان کو گھر نصیب فرما۔ اے اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما۔ اے اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما۔ اے اللہ بیویوں کی فریادوں آسمانوں تک جا رہی ہیں، جن کے گھر آج پورے خاندان مٹ چکے ہیں۔ اے اللہ جتنے بھی فوت ہوئے ہیں اے اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مولا دنیا کا گھر تو لٹ گیا لیکن یا اللہ جنت تو باقی ہے، ان کو جنت عطا فرما۔ زخمیوں کو یا اللہ ان کے زخم کو جلد سے زیابی نصیب فرما۔ اے مولا کریم مسلمانوں کو غیرت ایمانی نصیب فرما، مسلمانوں کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دلوں کے اندر محبت کو ڈال دے۔ اے اللہ جو کچھ حضور علیہ السلام نے امت کے لیے مانگا وہ ساری دعاؤں میں ہمیں ایسا نصیب فرما۔ اے اللہ حضور اپنی امت کے لیے رو رو کر کے گئے ہیں، ان دعاؤں کی برکت سے یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، اپنی رضا والے کام نصیب فرما۔ یا اللہ رزق حلال نصیب فرما، برکت والا رزق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی شان کریمی سے ہماری جھولیاں بھر دے، ہم بھولے بھٹکے لوگ ہیں، اے اللہ ہم کو بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور کے صدقے یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اس محفل کو قبول فرما۔ اے اللہ اجر عظیم عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اجمعین برحمتہ۔